بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اب رشد بن مسلم، محمود بن احمد اور امام جس کا نام یوسف بن ازر تھا، اس کے کمرے میں بیٹھے اس شعبدہ باز کی کہانی سنا رہے تھے جسے لوگ قتل کر چکے تھے۔ علی بن سفیان بھی موجود تھا۔ اس نے تینوں سے ساری واردات سن لی تھی اور سلطان ایوبی کے پاس لے گیا تھا۔ سلطان ایوبی خاموش تھا کہ اتنی خطرناک نظریاتی یلغار کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا ہے، مگر علی بن سفیان نے کہا صرف یلغار ختم ہوئی ہے، اس کے اثرات ختم کرنے کے لیے لمبا عرصہ درکار ہے۔ مجھے جو تفصیل معلوم ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ سرحدی دیہات سے ہمیں فوجی بھرتی نہیں مل رہی۔ سرحد کے ساتھ ساتھ رہنے والے لوگ سوڈانیوں کے دوست بن گئے ہیں، وہ امارت مصر کے خلاف ہو گئے ہیں، جہاد کا جذبہ ختم ہو چکا ہے، وہ لوگ غلہ اور مویشی ہمیں نہیں دیتے، سوڈانیوں کو بخوشی دیتے ہیں، مسجدیں ویران ہو گئی ہیں، لوگ توہم پرست ہو کر شعبدہ بازوں، پیروں وغیرہ کی پرستش کرنے لگے ہیں۔ ہمیں ان لوگوں کے ذہنوں کو اپنے صحیح راستے پر لانے کے لیے باقاعدہ مہم شروع کرنی پڑے گی۔ اگر اس صلیبی شعبدہ باز اور اس کے گروہ کو لوگ قتل نہ کر دیتے تو ہم اسے سارے علاقے میں گھماتے پھراتے۔ سلطان ایوبی نے اپنے انقلابی احکامات سے سرحدی علاقوں کو خاص طور پر شامل کر رکھا تھا۔ اب اس نے اس طرف اور زیادہ توجہ دینے کا فیصلہ کیا۔ اس کے لیے سب سے زیادہ شدید سردردی یہ تھی کہ تقی الدین اور اس کی فوج کو سوڈان سے نکالنا تھا۔ قاہرہ پہنچتے ہی وہ منصوبہ بندی میں مصروف ہو گیا تھا۔ وہ خود سوڈان کے محاذ پر نہیں جا سکتا تھا کیونکہ مصر کے اندرونی حالات اس کی توجہ کے محتاج تھے۔ اس نے قاہرہ میں آ کر تقی الدین کو یہ اطلاع دینے کے لیے کہ وہ قاہرہ آ گیا ہے ایک قاصد بھیج دیا تھا۔ قاصد واپس آ چکا تھا اور اس نے بتایا تھا کہ تقی الدین کا جانی نقصان خاصا ہو چکا ہے اور کچھ نفری دشمن کے جھانسے میں آ کر یا جنگ کی صورتحال سے گھبرا کر ادھر ادھر بھاگ گئی ہے۔ قاصد نے بتایا کہ تقی الدین اپنی باقی ماندہ فوج کو یکجا کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے، مگر دشمن اس کے سر پر موجود ہے۔ تقی الدین کو جوابی حملہ کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ اسے اتنی سی مدد کی ضرورت ہے کہ دشمن پر حملہ کرنے کے لیے چند دستے مل جائیں تاکہ وہ اپنی فوج کو واپس لا سکے۔ سلطان ایوبی نے اسی وقت اپنے 3-4 چھاپہ مار دستے اور چند ایک وہ دستے جنہیں جوابی حملہ کرنے اور گھوم پھر کر لڑنے کی خصوصی مشق کرائی گئی تھی سوڈان بھیج دیے تھے۔ وہ ہر حملہ دشمن کے عقب میں جا کر کرتے اور دشمن کا نقصان کر کے اور اسے بکھیر کر ادھر ادھر ہو جاتے تھے۔ چھاپا ماروں نے دشمن کو بہت پریشان کیا۔ ان کا مقصد یہی تھا کہ دشمن کو تقی الدین کے تعاقب سے ہٹایا جائے۔ وہ خلاف توقع بہت جلدی کامیاب ہو گئے۔ ان کی اہلیت اور شجاعت کے علاوہ ان کی کامیابی کی وجہ یہ تھی کہ دشمن کی فوج تھکی ہوئی تھی اور صحرا بڑا ہی دشوار اور گرم تھا۔ گھوڑے اور اونٹ جواب دے رہے تھے۔ اس طرح سوڈان کا حملہ بری طرح ناکام ہوا۔ کامیابی صرف یہ ہوئی کہ تقی الدین کو اس کی مرکزی کمان کے سالاروں وغیرہ اور دستوں کو اور بچی کچی فوج کو ایسی تباہی سے بچا لیا گیا جو ان کی قسمت میں لکھ دی گئی تھی۔ تقی الدین جب مصر کی سرحد میں داخل ہوا تو اسے پتہ چلا کہ وہ سوڈان میں آدھی فوج ضائع کر آیا ہے۔ ادھر کرک جل رہا تھا،
नूरुद्दीन जंगी के कारीगरों ने दुश्मन के मुताबिक दूरमार मंजनीकें बना ली थीं, जिनसे किले के अंदर पत्थर कम और आग ज्यादा फेंकी जा रही थी। सलाहुद्दीन अयूबी अंदर के चंद एक हदफ बता आया था, उनमें रसद का जखीरा भी था। आग के पहले गोले किले की उस तरफ फेंके गए जिस तरफ रसद का जखीरा जरा करीब था। खुशकिस्मती से गोले ठिकाने पर गिरे। अंदर से शोले जो उठे उन्होंने जंगी की फौज का हौसला बढ़ा दिया। मुसलमानों ने दूरमार तीर व कमान भी तैयार कर लिए थे। उन्हें इस्तेमाल करने के लिए गैर मामूली तौर पर ताकतवर सिपाही इस्तेमाल किए जा रहे थे, लेकिन 8-10 तीर फेंक कर सिपाही बेहाल हो जाते। जंगी ने एक और दलेराना कार्रवाई ये की कि उसने निहायत दलेर सिपाही चुन लिए और उन्हें हुक्म दिया कि किले के दरवाजे पर टूट पड़े। उन्हें दरवाजा तोड़ने के मौजू औजार दिए गए। जानबाजों का ये दस्ता दरवाजे की तरफ दौड़ा तो ऊपर से सलीबियों ने तीरों की बारिश बरसा दी। कई जानबाज शहीद और जख्मी हो गए। जंगी ने दूरमार तीरंदाजों को वहां इकट्ठा किया और आम तीरंदाजों का भी एक हुजूम बुला लिया। उन सब को मुख्तलिफ जावियों पर मोर्चाबंद करके दरवाजे के ऊपर वाली दीवार के हिस्से पर मुसलसल तीर फेंकने का हुक्म दिया। हुक्म की तामील शुरू हुई तो इतने तीर बरसने लगे जिनके पीछे दीवार का बालाई हिस्सा नजर नहीं आ रहा था। जानबाजों की एक और जमात दरवाजे की तरफ दौड़ी। जंगी ने तीरों की बारिश और तेज करा दी। जरा देर बाद दीवार पर लकड़ियों से बंधे हुए ड्रम नजर आए। ये जलती लकड़ियों और कोयलों से भरे हुए थे। जूं ही इन्हें बाहर को उंडेलने वालों के सर नजर आए, वो सर तीरों का निशाना बन गए। 1-2 ड्रम बाहर को गिरे, बाकी दीवार पर ही उल्टे हो गए। वहां से शोले उठे जिनसे पता चलता था कि आग फेंकने वाले अपनी आग में जल रहे हैं। जंगी के किसी कमांडर ने जंगी के हमले का ये तरीका देख लिया। वो घोड़ा सरपट दौड़ा कर किले के पिछले दरवाजे की तरफ चला गया और वहां के कमांडर को बताया कि सामने वाले दरवाजे पर क्या हो रहा है। इन दोनों कमांडरों ने वही तरीका पिछले दरवाजे पर आजमाना शुरू कर दिया। पहले हल्ले में मुजाहिदीन का जानी नुकसान ज्यादा हुआ, लेकिन जूं जूं मुजाहिदीन गिरते थे उनके साथी कहर बनकर दरवाजे की तरफ दौड़ते थे। तीरंदाजों ने सलीबियों को ऊपर से आग ना फेंकने दी। जंगी ने हुक्म दिया कि मंजनीके किले के अंदर आग फेंकें। जंगी की फौज ने दोनों दरवाजों पर दलेराना हमले देखे तो फौज किसी के हुक्म के बगैर 2 हिस्सों में बंट गई। एक हिस्सा किले के सामने चला गया और दूसरा अगबी दरवाजे की तरफ। दोनों तरफ दीवार पर तीरों की ऐसी बारिश बरसाई गई कि ऊपर की मुज़ाहमत खत्म हो गई। दोनों दरवाजे तोड़ लिए गए। जंगी की फौज अंदर चली गई। शहर में खूनरेज जंग हुई। वहां के बाशिंदों में भगदड़ मच गई। इस भगदड़ से फायदा उठाते हुए सलीबी हुक्मरान और कमांडर किले से निकल गए। शाम तक सलीबी फौज ने हथियार डाल दिए। जंगी ने कैदी मुसलमानों को खुले और बंद कैदखानों से निकाला और फिर सलीबी हुक्मरानों को सारे शहर में तलाश किया, मगर कोई एक भी ना मिला। कुर का मजबूत किला सर कर लिया गया और मुसलमानों को बैतुल मक़दस नजर आने लगा। सलीबियों की ये कॉन्फ्रेंस अपनी नोयत की पहली हंगामा खेज कॉन्फ्रेंस थी। वो हर शिकस्त के बाद, हर फतह के बाद, हर पसपाई और कामयाब पेशकदमी के बाद मिल बैठते थे। तबादला ख्यालात करते और शराब पीते थे। औरत और शराब के बगैर वो समझते थे
کہ جنگ جیتی ہی نہیں جا سکتی۔ اپنی بیٹیوں کو مسلمانوں کے علاقوں میں جاسوسی، تخریب کاری اور مسلمان حکام کی کردار کشی کے لیے بھیج دیتے تھے، اور خود اپنے قبضے میں لیے ہوئے علاقوں سے مسلمان لڑکیاں اغوا کر کے انہیں تفریح کا ذریعہ بناتے تھے۔ جاسوسوں نے جب انہیں یہ بتایا تھا کہ صلاح الدین ایوبی کہتا ہے کہ صلیبی عصمتوں کے بیوپاری اور مسلمان عصمتوں کے محافظ ہیں، تو صلیبی حکمران اور کمانڈر بہت ہنستے تھے۔ ان میں سے کسی نے سلطان صلاح الدین کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا تھا کہ یہ شخص اتنی سی بات نہیں سمجھ سکتا کہ جس طرح صلیب کے بیٹے سپاہی بن کر جسم استعمال کرتے ہیں، اسی طرح صلیب کی بیٹیاں بھی مسلمانوں کو بیکار کرنے کے لیے اپنا جسم استعمال کرتی ہیں۔ کسی اور نے کہا تھا کہ صلاح الدین ایوبی کو ابھی تک احساس نہیں ہوا کہ اس کی قوم کے بے شمار چھوٹے چھوٹے حکمرانوں، قلعہ داروں اور سالاروں کو ہماری ایک ایک لڑکی اور سونے کے سکوں کی ایک ایک تھیلی ایسی شکست دے چکی ہے جس پر وہ لوگ فخر کر رہے ہیں اور اس شکست پر لطف اٹھا رہے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی ہم سے اسلام کی عصمت کس طرح بچائے گا؟ یہ صلیبیوں کی پہلی کانفرنس کی باتیں ہیں، مگر 1173 کے آخر میں بیت المقدس میں صلیبی سربراہ اکٹھے ہوئے اور ان پر کچھ اور ہی موڈ طاری تھا۔ انہوں نے سلطان ایوبی کا مذاق نہ اڑایا، کسی کے ہونٹوں پر بھولے سے بھی مسکراہٹ نہ آئی، اور کسی کو یہ بھی یاد نہ رہا کہ وہ جب مل بیٹھتے ہیں تو شراب کا دور بھی چلا کرتا ہے۔ کرک سے وہ بڑے ہی شرمناک طریقے سے پسپا ہوئے تھے۔ ان میں ریجنالڈ بھی تھا جو کرک کا قلعہ دار بلکہ مالک تھا، وہ جنگجو تھا اور فن حرب و ضرب کا ماہر بھی۔ سلطان ایوبی کی فوج کے ساتھ اس نے اپنے زراپوش لشکر سے متعدد بار لڑائیاں لڑی تھیں۔ اس محفل میں ریمانڈ بھی تھا جس نے کرک کے محاصرے کے دوران صلاح الدین ایوبی کی فوج کو محاصرے میں لے لیا تھا۔ ان دونوں نے ایسا پلان بنایا تھا جس کے متعلق وہ بجا طور پر خوش فہمیوں میں مبتلا تھے، مگر سلطان ایوبی نے کرک کا محاصرہ قائم رکھا۔ ریمانڈ کا محاصرہ ایسے انداز میں توڑا کہ ریمانڈ کا لشکر محاصرے میں آ گیا، اس کی رسد تباہ ہو گئی اور اس کی فوج اپنے زخمی گھوڑوں اور اونٹوں کو مار مار کر کھاتی رہی۔ آخر اس کی آدھی سے زیادہ فوج کٹ گئی، کچھ گرفتار ہوئی اور باقی پسپا ہو گئی۔ نور الدین زنگی کے مجاہدین نے قلعہ سر کر لیا تو اندر کی بگدڑ میں ریجنالڈ بچ کر نکل گیا، ورنہ وہ اس کانفرنس میں شمولیت کے لیے زندہ نہ ہوتا۔ اس محفل میں صلیبیوں کے ان جنگجو سرداروں کی تعداد بھی خاصی تھی جنہیں نائٹ کہا جاتا تھا۔ یہ ایک خطاب تھا جو بادشاہ کی طرف سے عطا کیا جاتا اور اس کے ساتھ سر سے پاؤں تک ذرا بختری دی جاتی تھی۔ اس کانفرنس میں اقرا کا پادری بھی تھا اور ان میں مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن فلپ اگسٹس بھی تھا۔ نائٹوں اور دیگر کمانڈروں کے ساتھ ساتھ اس کانفرنس میں صلیبیوں کی متحدہ انٹیلیجنس کا سربراہ ہرمن اور اس کے 2-3 معاون بھی تھے۔ ابتدا میں اس ہجوم پر خاموشی چھائی رہی، جیسے وہ ایک دوسرے کے سامنے بات کرتے گھبراتے ہوں۔ آخر فلپ اگسٹس نے زبان کھولی جس سے محفل میں زندگی کے آثار نظر آنے لگے۔ اس نے محافظ صلیب اعظم کو کانفرنس کی صدارت پیش کر کے اسی سے درخواست کی کہ وہ خطاب کرے۔ اقرا کے پادری نے کہا، ان لوگوں سے مخاطب ہوتے ہوئے مجھے شرم محسوس ہو رہی ہے جنہوں نے اپنی قسمیں توڑیں، عہد توڑے اور بیت المقدس میں زندہ اور تندرست آ بیٹھے۔ میں یسوع مسیح کے آگے شرمسار ہوں
اور میں صلیب کو دیکھتا ہوں تو میری نظریں جھک جاتی ہیں۔ کیا تم سب نے صلیب پر ہاتھ رکھ کر حلفیہ عہد نہیں کیا تھا کہ اس کے دشمنوں کا خاتمہ کرو گے، خواہ اس میں تمہیں جانیں بھی قربان کرنی پڑیں؟ کیا تم نے حلف نہیں اٹھایا تھا کہ اسلام کا نام و نشان مٹانے کے لیے جان و مال اور اپنے جسموں کے اعضاء کی قربانی دینے سے گریز نہیں کرو گے؟ تم میں کتنے ہیں جن کے جسموں پر ہلکی سی خراشیں بھی آئی ہوں؟ کوئی ایک بھی نہیں۔ تم شوبک مسلمانوں کو دیکھ کر بھاگے، اب تم کرک دیکھ کر بھاگ آئے ہو۔ میں اس حقیقت سے بھی بے خبر نہیں کہ جو میدان میں اترتے ہیں وہ شکست بھی کھا سکتے ہیں۔ 2 فتوحات کے بعد ایک شکست کوئی معنی نہیں رکھتی، مگر یکے بعد دیگرے شکستیں اور 2 پسپائیاں مجھے یقین دلا رہی ہیں کہ صلیب یورپ میں قید ہو گئی ہے، اور وہ وقت بھی آنے والا ہے جب یورپ کے کلیساؤں میں مسلمانوں کی آذانیں گونجیں گی۔ فلپ اگسٹس نے کہا، ایسا کبھی نہیں ہوگا صلیب اعظم کے محافظ، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ شکست کے کچھ اسباب تھے جن پر ہم غور کر چکے ہیں، اور اب آپ کی موجودگی میں مزید غور کریں گے، اور شاید تم اس پر غور نہ کرو کہ اب مسلمانوں کی منزل بیت المقدس ہوگی۔ ہم نے مسلمانوں میں اتنے غدار پیدا کر لیے ہیں جو صلاح الدین ایوبی اور نور الدین زنگی کو بیت المقدس کے راستے پر ڈال کر انہیں راستے میں ہی پیاسا مار ڈالیں گے۔ صلیب اعظم کے محافظ نے کہا، پھر یہ کون سے مسلمان ہیں جنہوں نے تم سے 2 اتنے مضبوط قلعے لے لیے ہیں؟ اس حقیقت کو مت بھولو کہ مسلمان انتہا پسند قوم ہے۔ مسلمان غداری پر آتا ہے تو اپنے بھائیوں کی گردن پر چھری چلا دیتا ہے، مگر اس میں جب قومی جذبہ بیدار ہو جاتا ہے تو اپنی گردن کاٹ کر گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا کرتا ہے۔ مسلمان اگر غدار بھی ہو جائے تو اس پر اعتماد نہ کرو۔ دور نہ جاؤ، گزرے ہوئے صرف 10 سالوں کے واقعات پر نظر ڈالو۔ اسلام کے غداروں نے تمہیں کتنے علاقے دلوائے ہیں؟ کیا تم میں ہمت ہے کہ مصر میں قدم رکھو؟ آج مسلمان فلسطین میں بیٹھے ہیں، کل تمہارے سینے پر بیٹھے ہوں گے۔ یاد رکھو میرے دوستو، اگر صلاح الدین ایوبی اور نور الدین زنگی نے تم سے بیت المقدس لے لیا تو وہ تم سے یورپ بھی لے لے گا، لیکن سوال فلسطین اور یورپ کا نہیں، سوال زمین کے ٹکڑوں کا نہیں، اصل مسئلہ اسلام اور صلیب کا ہے۔ یہ 2 مذہبوں اور نظریوں کی جنگ ہے، 2 میں سے ایک کو ختم ہونا ہے۔ کیا تم صلیب کا خاتمہ پسند کرو گے؟ نہیں مقدس باپ، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ محفل میں جوش و خروش پیدا ہو گیا۔ اتنی زیادہ مایوسی کی کوئی وجہ نہیں۔ محافظ صلیب اعظم نے کہا، پھر تم ان وجوہات پر غور کرو جو تمہاری پسپائی کا باعث بنی ہیں۔ میں تمہیں جنگ کے متعلق کوئی سبق نہیں دے سکتا۔ میں نظریات کے محاذ کا سپاہی ہوں، میں کلیسا کا محافظ ہوں۔ مجھے کلیسا کی قواریوں کی قسم 10 کٹر مسلمان میرے سامنے لے آؤ، انہیں صلیب کا پجاری بنا لوں گا۔ ذرا اس پر غور کرو کہ تمہارے اتنے بڑے لشکر جو ذرا پوش بھی ہیں مسلمانوں کی مختصر سی فوج کا مقابلہ کیوں نہیں کر سکتے؟ تمہارے 500 سواروں کو 100 پیادہ مسلمان شکست دے دیتے ہیں، صرف اس لیے کہ مسلمان مذہب کے جنون سے لڑتے ہیں۔ وہ تمہارے مقابلے میں آتے ہیں تو قسم کھا لیتے ہیں کہ فتح یا موت۔ میں نے سنا ہے کہ ان کے چھاپا مار تمہارے عقب میں چلے جاتے ہیں اور تمہاری کمر توڑ کر تمہارے تیروں سے چھلنی ہو جاتے ہیں یا نکل جاتے ہیں۔ ذرا سوچو کہ 10-10 12-12 آدمی تمہارے ہزاروں کے لشکر میں کس طرح گھس آتے ہیں۔
یہ محض مذہبی جنون ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ خدا ان کے ساتھ ہے۔ ایسی دلیرانہ کارروائیوں میں وہ اپنے کمانڈروں سے نہیں قرآن سے حکم لیتے ہیں۔ میں نے قرآن کا مطالعہ بہت غور سے کیا ہے۔ ہمارے خلاف جنگ کو قرآن جہاد کہتا ہے اور ہر مسلمان پر جہاد فرض کر دیا گیا ہے، حتیٰ کہ جہاد کو نماز یعنی عبادت پر فوقیت حاصل ہے۔ تم بھی جب تک اپنے آپ میں یہی جنون پیدا نہیں کرو گے، اسلام کا تم کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ کچھ ایسے ہی جذباتی اور حقیقی الفاظ تھے جن سے اقرا کے پادری نے اپنے شکست خوردہ حکمرانوں اور کمانڈروں کو بھڑکانے اور ان میں نئی روح پھونکنے کی کوشش کی، اور وہ یہ کہہ کر چلا گیا کہ اب آپس میں بحث و مباحثہ کرو کہ تمہاری شکست کے اسباب کیا تھے اور اس کی ذمہ داری کس کس پر عائد ہوتی ہے، اور اس شکست کو فتح میں کس طرح بدلنا ہے۔ بیت المقدس کو زندگی اور موت کا مسئلہ بنا لو۔ صلاح الدین ایوبی فرشتہ نہیں، تمہاری طرح کا ایک انسان ہے۔ اس کی طاقت صرف اس میں ہے کہ اس کا ایمان پکا ہے۔ پادری کے جانے کے بعد کانفرنس میں جو گرما گرمی پیدا ہوئی وہ اس لحاظ سے تاریخی نوعیت کی تھی کہ اس میں کچھ فیصلے کیے گئے۔ ان میں ایک فیصلہ یہ تھا کہ جوابی حملہ نہ کیا جائے، بلکہ ایوبی اور زنگی کے لیے انگیخت پیدا کی جائے کہ وہ پیش قدمی کریں اور حملے جاری رکھیں۔ انہیں مستقر سے دور لایا جائے اور بکھیر کر لڑایا جائے۔ اس طرح ان کی رسد کے راستے لمبے اور غیر محفوظ ہو جائیں گے۔